سب سے پہلے آپ کو بتائیں کراچی میں ٹریفک حادثات تھم نہیں سکے۔ ہب ریور روڈ سمیت شہر کی سڑکیں موت بانٹنے لگیں۔ رواں سال ٹریفک حادثات میں 729 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ آپ کو بتائیں کہ رواں سال کی 10 ماہ کا ڈیٹا آیا ہے۔ ٹریفک حادثات میں 729 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ ٹریفک حادثات تھم نہیں سکے شہر قائد میں۔ ہب ریور روڈ سمیت شہر کی سڑکیں موت بانٹنے لگیں۔ کراچی میں ٹریفک حادثات تھم نہ سکے۔ ہب ریور روڈ سمیت شہر کی سڑکیں موت بانٹنے لگیں۔ رواں سال ٹریفک حادثات میں 729 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے شایان علی سے۔ جی شایان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، ایک طرف جو ہے کراچی ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ای چالان کی جو ہے بھرمار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جہاں پر جو ہے شہریوں کی زبانوں میں صرف اور صرف جو ہے اس وقت ای چالان ہے، تو دوسری طرف جو ٹریفک حادثات ہے اس پہ بھی جو ہے وہ ہمیں کہیں کمی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اگر میں بات کروں کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ریسکیو چھپا ذرائع کے مطابق سب سے زیادہ جو ہے ٹریفک حادثات جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں وہ کراچی کے ہب ریور روڈ پر ہوئے، کیونکہ وہ سنگل روڈ ہے اور وہاں پر جو ہے آئے روز ٹریفک حادثات ہوتے ہیں اور قیمتی جانیں جو ہے ضائع ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر میں بات کروں تو شہر کی دیگر شاہراہوں پر بھی جو وہ اسی طرح ہیوی وہیکلز اور عام ٹریفک حادثات بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کے تحت جو وہ جانی نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو اس وقت ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق شہر بھر میں جو مختلف علاقوں میں مختلف ٹریفک حادثات میں جاں بحق جو افراد ہیں ان کی تعداد جو ہے 729 ہو گئی ہے، جبکہ اگر میں ہیوی وہیکل سے بتاتا چلوں کہ ٹریفک حادثات میں جو جاں بحق ہوئے ہیں ہیوی وہیکلز کے ذریعے ان کی تعداد جو ہے 216 ہے۔ تو ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے حکمت عملیاں تو تبدیل کی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ٹریفک حادثات تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے کورنگی میں، جہاں پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی جو ہے وہ ٹریفک رواں دواں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہمیں یہاں پر جو ہے ہیوی وہیکل بھی گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن پر جو ہے پابندی ہوتی ہے، اور شہریوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ ان پر جو ہے سختی سے پابندی لگائی جائے، ان پر جو قانون لاگو کیے جاتے ہیں ان پر جو ہے عمل درآمد کروایا جائے، تاکہ جو قیمتی جانیں ہیں وہ ضائع نہ ہو۔ تقریباً جو وہ 39 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ ٹرالر کی ٹکر سے سب سے زیادہ 81 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے واٹر ٹینکر کے ٹکر میں جو ہے وہ آ کر بتایا جا رہا ہے کہ 49 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ اس کے ساتھ جو ہے مزدا کی ٹکر سے سب سے کم جو ہے ہیوی وہیکلز میں جو ہے مزدا آ رہی ہے، جس میں جو 19 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ بس کی ٹکر سے جو ہے 28 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اور جو جاں بحق ہونے والے افراد ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہے مرد حضرات ہیں جو کہ موٹر سائیکل سوار ہیں، اور ٹریفک پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا روٹ جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موٹر سائیکل والوں کی بھی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن جو ہیوی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو جو وہ نظر نہیں آتا، ان کی بریک جو ہے وقت پر نہیں لگتی، کیونکہ کئی بار جو ہم نے CCTV فوٹیجز دیکھی ہیں اس میں جو ہے واضح طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ ہیوی وہیکلز والے کی بھی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہائٹ پر ہوتے ہیں اور ان کی بریک جو ہے وہ کام نہیں کرتے، جس کے تحت جو ہے وہ یہ جانی نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ ریشو جو ہے بڑھتا نظر آ رہا ہے جبکہ کم نہیں ہو رہا۔ جبکہ DIG ٹریفک پیر محمد شاہ کی جانب سے جو ہے وہ بڑی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی جانب سے جو ہے آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ محنت کر رہے ہیں، وہ نکل رہے ہیں شاہراہوں پر، اور اس حوالے سے جو ہے آگاہی مہم بھی جو ہے وہ آئے روز چلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ ٹریفک حادثات جو ہے کم نہیں ہو رہے، جو کہ تشویش کی بات ہے۔ اس پر جو ہے کڑی نظر رکھنی چاہیے، ای چالان کو تو ضرور دیکھنا چاہیے، قانون کو فالو کرنا چاہیے۔ شہریوں کی جانب سے بھی جو ہے ان پر لبیک کہا گیا ہے کہ جہاں جہاں ہم لوگ غلط ہوں گے وہاں کریں گے، لیکن جو شاہراہوں کی اور روڈ رستوں کی گلیوں کی جو صورتحال ہے، جگہ جگہ سے جو ہے گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر میں بات کروں کہ کراچی کے علاقے کورنگی جو کہ انڈسٹریل ایریا ہے سب سے بڑا، یہاں پر متعدد جو شاہراہ ہے، متعدد روڈ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور انڈسٹریل ایریا سے لوگ جو ہے وہ اپنے دفاتر سے گھروں کی طرف جاتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں دن بھر کے، تو کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد پہنچیں، لیکن جو ہے وہ ان گڑھوں کی نظر ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے ہیوی ٹریفک کی نظر ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹریفک جیم کی جو نظر ہوتے ہیں، جس کے تحت جو ہے وہ کافی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے کہ میرے عقب میں یہ گاڑیاں جو جا رہی ہیں اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً شام سے یہاں پر جو ہے ٹریفک جیم ہے، اور گاڑیاں بالکل بمپر ٹو بمپر جیم ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرین میں ابھی یہ لائیو مناظر ہیں، یہاں پر آئے روز جو ہے اسی طرح ٹریفک جیم ہوتا ہے، اور جو منٹوں کا سفر ہوتا ہے شہریوں کا وہ گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، جس کے تحت وہ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر بات کریں کہ کراچی جیسے شہر میں جو ہے ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر نہیں ہو سکا ہے، جس کے تحت جو ہے ان کا وقت بڑا ضائع ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم بات کریں تو دنیا بھر میں جو ہے وقت کی بڑی قدر ہوتی ہے، لیکن کراچی میں جو ہے ٹریفک میں جو منٹوں کا سفر ہوتا ہے وہ گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، جس کے تحت جو ہے کافی پریشان ہوتا ہے۔ پھر جو ہے بندہ تھک ٹوٹ کر جو ہے وہ گھر پر پہنچتا ہے، اس کے بعد جو ہے گھر کے کام ہوتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، لیکن ٹریفک پولیس کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو وہ ابتدائی طور پہ اعلیٰ حکومتی جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے جو ٹریفک کا نظام ہے اس کو بہتر بنایا جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں
اس کو بچانے کے لیے جو ہے کڑی سے کڑی حکمت عملی بنائی جائے تاکہ جو جانیں ضائع ہو رہی ہیں ان کو بچایا جا سکے، کیونکہ بڑی جو ریشو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بڑی تعداد جو ہے ہمیں اسی طرح مرد حضرات جو کہ دفاتر کی طرف جاتے ہیں، روزگار کے لیے جاتے ہیں اور موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ موٹر سائیکل کے ذریعے جو ہے اپنے دفتروں کو جائیں، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں جو ہے وہ سب سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ موٹر سائیکل کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے تحت جو وہ دفتروں میں جاتے ہیں اور اس دوران جو ہے ٹریفک حادثات ہو جاتے ہیں۔ اور جو ای چالان ہے، ای چالان پہ جو ہے شہریوں کی جانب سے جو ہے لبیک کہا گیا ہے کہ اگر ان کی کہیں غلطی ہوگی تو وہ ضرور اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں گے ٹریفک پولیس کے ساتھ، لیکن جو شاہراہیں ہیں ان کو بنانا چاہیے، جو روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ان کو بنانا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس پر بہتری سے جو وہ مل کر کام کیا جیسے شہر کی بہتری کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شایان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ای چالان کا معاملہ، ٹریفک پولیس نے اچھی خبر سنا دی۔ پہلے چالان پر معافی نامہ جمع کرانے والوں کو جرمانے کی رقم معاف ہوگی۔ دوسرا چالان 14 دن کے اندر جمع کرانے پر 50% رعایت ملے گی۔ چالان 21 دن میں جمع کرانے پر پورا جرمانہ بھرنا ہوگا۔ موٹر سائیکل سوار نے سگنل توڑا تو جرمانہ 5000 روپے ہے۔ سلمان سلیم سے تفصیلات لے لیں گے، بتائیے گا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے اوپر ای چالان کیے جا رہے ہیں اور 8 روز کے اندر 26,000 سے زائد ای چالان جو ہے وہ اب تک کیے جا چکے ہیں۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کے لیے ایک ریلیف فراہم کیا گیا ہے، جبکہ پہلا چالان ملنے پر شہری معافی نامہ جمع کرا سکتا ہے جس کے اوپر کوئی فیس ادا نہیں کرنی ہوگی۔ تاہم دوسرے چالان کو اگر 14 روز میں بھرتا ہے تو 50% رعایت دی جائے گی، اور اگر 21 روز کے اندر چالان بھرتا ہے تو پورا چالان جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ چالان ملنے کے 21 دن کے اندر جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں تو پورا کا پورا چالان جو 5,000 کا ہو یا 10,000 روپے کا ہو وہ پورا چالان جو ہے وہ بھرنا پڑے گا۔ تاہم موٹر سائیکل سوار نے اگر سگنل توڑا تو اس کو 5,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا جائے گا، جبکہ جرمانہ جو ہے وہ 14 دن کے اندر جمع کروانے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں تاکہ 50% شہریوں کو رعایت مل سکے، کیونکہ شہریوں کی جانب سے یہ شکایت موصول ہو رہی ہے کہ چالان کی جو رقم ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر چالان 14 دن کے اندر بھرا جاتا ہے تو 50% جو ہے وہ رعایت مل سکے گی۔ ساتھ ہی کراچی کے مختلف مقامات کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری اب ٹریفک کی جو ہے وہ پاسداری کر رہے ہیں، قانون کی پاسداری کر رہے ہیں، اور متعدد جو ہے وہ چالان شہر فصل پر روزانے کی بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں۔ اب تک 8 دن کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 26,000 سے زائد چالان اب تک کیے جا چکے ہیں۔ جی شہر کی مین شاہراہوں پر ای سسٹم فعال کر دیا گیا، جس کے بعد شہریوں نے بھی ٹریفک قوانین کی پاسداری شروع کر دی ہے۔ جن سگنلز پر اب تک کیمرے نصب نہیں کیے جا سکے، صرف وہیں شہریوں کی منمانیاں بھی جاری ہیں۔ کچھ دیر قبل معراج اختر ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ جی معراج۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جب سے ای چلاننگ شروع ہوئی ہے، ای ٹکٹنگ سسٹم شروع ہوا ہے، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے جو مہذب لوگ ہیں انہوں نے جو ہے وہ رکنا شروع کر دیا ہے۔ زیبرا کراسنگ سے پہلے وہ اپنی گاڑیاں روک لیتے ہیں تاکہ جو ہے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہ ہو، اور خاص طور پہ جہاں جہاں کیمرے لگے ہیں وہاں تو لوگ مجبوراً بھی اب رکنے کے لیے جو ہے تیار ہیں اور رکتے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے وہاں کے مسائل تو واقعی جو ہے وہ حل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں شہر قائدین پر، سوسائٹی آفس سگنل کہلاتا ہے یہ۔ اچھا، یہ ایسا مقام ہے جہاں پر چاروں طرف سے ٹریفک آتا ہے اور کوئی بھی سگنل کو فالو نہیں کرتا ہوا نظر آتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہ سگنل کی جو ریڈ لائٹ ہے اس کو دیکھ کے رک جاتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ جو ہے خاص طور پہ موٹر سائیکل سوار وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر اکثر جو ہے وہ دوپہر کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں ٹریفک جام کا مسئلہ رہتا ہے۔ بہرحال ٹریفک پولیس حکام نے بارہا اپیل کی ہے شہریوں سے کہ وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں، اور جہاں جہاں سگنلز ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کریں، ورنہ انہیں چالان کیا جائے گا۔ لیکن جہاں ابھی تک کیمرے نہیں لگے وہاں یہی صورتحال ہے، اور لگتا ہے کہ جلد ہی جو ہے وہ ٹریفک پولیس کو یہاں بھی کیمرے لگانے پڑیں گے تاکہ ٹریفک کا نظام کچھ درست ہو پائے۔ جی آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس میں اہم اجلاس، فیس لیس ای ٹکٹنگ سسٹم اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد سے متعلق جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جیز، ڈی آئی جیز، ایس ایس پی سمیت متعلقہ افسران اجلاس میں شریک ہوئے۔ آئی جی سندھ نے بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں سمیت تمام ٹریفک خلاف ورزیوں پر نئے قوانین کے مطابق سخت کارروائیوں کی ہدایت جاری کر دی۔ مبشر حسین ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت فیس لیس ای ٹکٹنگ سسٹم اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد سے متعلق دوسرا جائزہ اجلاس آج منعقد ہوا سینٹرل پولیس آفس میں۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا کہ نئے ٹریفک قوانین اور جرمانوں کا نفاذ صوبے بھر میں یکساں ہے۔ صوبائی سطح پر بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں اور دیگر خلاف ورزی پر نئے قوانین کے مطابق کارروائی یقینی بنائی۔
جائے گی. اسی طرح نئے قوانین کی 50 خلاف ورزیوں کا جرمانہ 5,000 روپے تک مقرر کیا گیا ہے. 14 روز میں ادائیگی کی صورت میں جرمانوں میں 50% رعایت دی گئی ہے. رعایتی مدت میں 50 خلاف ورزیوں کا جرمانہ 2 سے 2,500 روپے ہوگا. اسی طرح آگہی کے باوجود جرمانے کی عدم ادائیگی پر جرمانہ مرحلہ وار بڑھایا جائے گا. صوبے بھر میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی مہم تیز کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. ٹریفک شکایات کے ازالے کے لیے ہر ضلع میں سہولت سینٹرز قائم کیے جائیں. اس وقت 59 ٹریفک خلاف ورزیوں کے مانیٹر کو مانیٹر کرنے کے لیے جرمانہ کیا جا رہا ہے. صرف 9 سنگین خلاف ورزیوں پر 5,000 سے زائد جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ ون وے کم عمر ڈرائیورز ون ویلنگ ڈرفٹنگ اور سگنل کی خلاف ورزی کرنا سنگین جرم ہے. ٹھیک ہے مبشر، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. وفاقی وزیر احسن اقبال جامع الرشید میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. 2.25 کروڑ ہے، کراچی سے نصف آبادی کا ایک ملک. اس نے 2 سال مسلمانوں کے ساتھ وہ خون کی ہولی فلسطین میں کھیلی کہ 2 ارب کی تعداد میں مسلمان بے بس تھے کہ اس کا ہاتھ کیسے روکیں. اپنے ہی ملکوں میں جلوس نکالتے تھے، اپنے ہی ملکوں میں قراردادیں پاس کرتے تھے، لیکن اس سے بڑھ کر ان کے پاس کوئی قوت نہیں تھی کہ جس کے ذریعے وہ اس ظالم کا، اس صفاقی کا، اس ظلم کا راستہ روک سکے. تو کیا وجہ تھی، کس چیز نے فرق ڈالا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ ہمارے علم اور عمل دونوں کی کمی کی ہے کہ ہم میں سے علم بھی اٹھ گیا اور ہم میں سے عمل بھی اٹھ گیا. اور اس 1 کروڑ کی آبادی نے علم کے اندر ایک ایسی انسانی طاقت، ہیومن ریسورس پیدا کیا کہ جس نے دنیا کے ہر نظام کے کلیدی عہدے کو اور کلیدی ادارے کو اپنی مٹھی میں لے لیا، جکڑ لیا، اور پورے دنیا کے نظام کو مفلوج کر دیا کہ کوئی اس کے اوپر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. تو آج سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلامی دنیا میں، امت مسلمہ میں ایک علمی نشت ثانیہ کی تحریک برپا کریں تاکہ یہ امت دوبارہ اس منصب کی اہل ہو سکے جو اللہ تعالیٰ نے اسے خلیفہ فی الارض کے طور پہ مشن سونپا ہے. جب آپ کو کسی فیکٹری کا مینیجر بنایا جائے تو اس فیکٹری کا نظام چلانے کے لیے، کامیاب مینیجر بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر اس کے دیگر ملازمین کے مقابلے میں بہتر اور برتر صلاحیت ہو. آپ کسی ادارے کے کم تر صلاحیت کے فرد کو اس کا سربراہ لگا دیں گے جہاں متاحت جو ہیں وہ بہتر صلاحیت کے حامل ہوں گے، اور جو سربراہ ہے وہ کم تر صلاحیت کا ہوگا، تو اس ادارے کا نظام دھرم برم ہو جائے گا. تو اگر اس دنیا کے نظام کو اس امت نے بھی چلانا تھا اور چلانا ہے تو اس کا بائی ڈیفینیشن یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے اندر دیگر تمام تہذیبوں کے مقابلے میں اس دنیا کے نظام کو چلانے کی بہتر صلاحیت پیدا کریں، پھر ہی ہم خلیفہ فی الارض بن سکتے ہیں، ورنہ تو ہم نہیں بن سکتے. اور آج اگر آپ ہر طریقے سے انڈیکس بنائیں، تعلیم کے اندر بنائیں، تحقیق کے اندر بنائیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس میں کتنے پیچھے نظر آتے ہیں. میں جب امریکہ پڑھتا تھا تو میں اپنے لیے لائبریری میں جاب بھی کرتا تھا تاکہ کچھ آمدنی ہو سکے. تو ہر تحقیقی جریدے کے اوپر جو لائبریری میں ریفرنس جرنل ہوتا تھا، میں اپنے شوق سے اس کی اینڈ میں ببلیوگرافی جو ہے جا کے دیکھتا تھا کہ اس میں جو مقالے لکھے گئے ہیں وہ کن لوگوں نے لکھے ہیں. تو اس میں ہر تہذیب کا مجھے لکھنے والا ملتا تھا، لیکن کوئی عبداللہ، محمد کمال، مصطفیٰ نام کا بندہ نظر نہیں آتا تھا. ڈیوڈ بھی ہوتا تھا، جان بھی ہوتا تھا، مون داس بھی ہوتے تھے، سارے ہوتے تھے، باقی سارے. تو یہ جو ایک علم کی کمی صرف یہ نہیں کہ دین کے اندر، دنیا کے اندر اوورآل ہمارے اندر کیوں آئی ہے، اس کی بنیادی وجہ میں خود طالب علم ہوں، میں بڑا اپنی کم ظرفی محسوس کرتا ہوں کہ کوئی بات کروں، لیکن جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے
میں سمجھتا ہوں کہ جو علم کی ایپسٹمولوجی ہے، یہ سائنس ہوتی ہے علم کی کہ کیا نالج کیا ہے، کس بلا کا نام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہم کہتے ہیں کہ سرچشمہ ہدایت، ہم نے قرآن سے ہدایت کا تعلق ختم کر دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر تو ہر چیز کی ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے بھی جو ہمیں طریقہ بتایا وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ حکمن نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے رب مانو۔ فرما سکتے تھے نا، رب ہیں وہ، رب کائنات ہیں، کہ میں رب ہوں، تم میری مخلوق ہو، اور بات ختم، کلام ختم، کوئی کلام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربویت کو، حاکمیت کو منوانے کے لیے کیا نیریٹو بیانیہ اپنایا۔ سمندر سے اٹھتے ہوئے بخارات نہیں دیکھتے، ان بخارات سے بنتے ہوئے بادل نہیں دیکھتے، ان بادلوں سے برستے ہوئے میںہ کو نہیں دیکھتے، اس میںہ سے سبز خشک زمین میں اگتے ہوئے سبزے کو نہیں دیکھتے، اس سبزے کو جانور کے پیٹ میں دودھ اور گوبر بنتا ہوا نہیں دیکھتے، سمندر پہ کشتیاں چلتی ہوئی نہیں دیکھتے، دن اور رات کا پھرنا نہیں دیکھتے، اس ستاروں کے تیرنے کو نہیں دیکھتے، اور پھر سب جگہ یہ کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربویت کے لیے ہمیں جس چیز کی دعوت دی وہ یہ کہ اپنی بصارت سے کائنات کے رموز پر غور کرو اور اپنی عقل کو استعمال کر کے ان گتھیوں کو سلجھاؤ تو تم میرے تک پہنچ جاؤ گے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو مسلم اسپین کے اندر جب گولڈن ایج تھی، تو میں نے نارووال میں جب یونیورسٹی بنائی تو اس کا آرکیٹیکچر غرناطہ اور مسلم اسپین سے لیا تاکہ اس دور کو ہم لے سکیں۔ تو پہلے کانوکیشن پہ میں تقریر کر رہا تھا بحیثیت مہمان خصوصی، تو میں نے تھوڑی ریسرچ کی اس دور کے اوپر۔ تو یونیورسٹی ایک کینیڈا کی ہے، البرٹا کی، اس کا ایک مقالہ میری نظر سے گزرا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ اس دور میں مسلمان ہر شعبے میں، سائنس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، جیوگرافی میں، ایسٹرونومی میں، ہر چیز میں آگے کیوں تھے، علم کی قیادت کیوں تھی؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ان کی انسپریشن قرآن مجید تھا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ تمام علوم کا منبع ہیں، اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ تک معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کی سب سے مضبوط سیڑھی علم کی سیڑھی ہے، چونکہ علم کا منبع خدا کی ذات ہے، تو ہم جتنی علم کے اندر ترقی کریں گے اتنا ہم خدا کو پہچانیں گے اور خدا تک پہنچتے جائیں گے۔ مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے قرارداد سندھ اسمبلی میں جمع۔ قرارداد ایم کیو ایم کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طہا احمد کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے قرارداد سندھ اسمبلی میں جمع۔ قرارداد ایم کیو ایم کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طہا احمد کی جانب سے جمع کرائی گئی تھی۔ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے قرارداد سندھ اسمبلی میں جمع۔ قرارداد متحدہ کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طہا احمد خان کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے۔ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کا مطالبہ۔ طہا احمد نے کہا کہ صوبائی حکومتیں بااختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہیں۔ آئین میں مقامی حکومتوں کے عنوان سے نیا باب شامل کرنے کی سفارش کی۔ قرارداد قومی اسمبلی اور سینٹ کو آئینی ترمیم کے لیے بھیجنے کی سفارش کی گئی۔ عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ عاجز بتائیے گا، قرارداد جمع کروائی گئی ہے سندھ اسمبلی میں؟ جی ہاں، دیکھیں یہ کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں طہا احمد، انہوں نے قرارداد جمع کرائی ہے آج سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ میں۔ سیکریٹری سندھ اسمبلی نے یہ قرارداد وصول کی ہے۔ یہ قرارداد بنیادی طور پہ مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے حوالے سے ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 143 کے تحت اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے۔ اس قرارداد میں انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مقامی حکومتیں 30 ایئر پارلیمنٹ جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے، لیکن صوبہ سندھ میں
जो थर्ड टीयर अख्तियारात हैं वो मजबूत नहीं हैं, मकामी हुकूमतें कमज़ोर हैं। और इसमें उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि जिस तरह नेशनल NFC अवार्ड है, इसी तरह प्राउंशियल NFC बनना है। प्राउंशियल NFC अभी तक नहीं बनी है। प्राउंशियल जो माली इख्तियारात हैं वो मकामी हुकूमतों को नहीं दी गई हैं, लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि सिंध असेंबली ये करारदाद मंजूर करे। अब बुनियादी तौर पर इसमें यह भी मुतालबा किया गया है कि बाख्तियार मकामी हुकूमतों के लिए सिंध असेंबली ये करारदाद मंजूर करे। अब ये करारदाद उन्होंने जमा करा दी है सेक्रेटेरिएट में। देखें जब असेंबली का इजलास होगा तो ये बता सकेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। जी आजिज जमाली, ये बताइएगा कि अगर सिंध की बात की जाए तो जिस तरीके से हम बल्दियात को देख रहे हैं, मुकामी हुकूमतों को देख रहे हैं, तो बज़ाहिर तो वो हमें बाइख्तियार नज़र आ रही हैं, तो क्या मज़ीद उनको बाइख्तियार बनाना चाह रहे हैं ये? नहीं, इसमें ये जो इस करारदाद में इन लोगों ने ये मुतालबा किया है कि आइन के आर्टिकल 143 के तहत मकामी हुकूमतों को इतना बाख्तियार किया जाए। और इनका मुतालबा ये है कि जो वाटर बोर्ड है वो भी मकामी हुकूमतों के कंट्रोल में होना चाहिए, जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो भी मकामी हुकूमतों के कंट्रोल में होना चाहिए, जो पुलिस का इदारा है वो भी मकामी हुकूमतों के कंट्रोल होना चाहिए। ये इस तरह के इख्तियारात मांग रहे हैं। लाजमी है कि यहाँ पे सूबाई हुकूमत मौजूद है पीपल्स पार्टी की, और आइन के तहत ये मकामी हुकूमतें बनी हैं। बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं और जो कानून मौजूद है बल्दियाती उसी कानून के तहत इंतखाबात हुए हैं। तो बहरहाल ये ज़ाहिर है कि अपोजिशन जमात है, MQM, इनका अपना मुतालबा है। इस तरह की करारदाद की यकीनन हुकूमत की तरफ से मुखालफत की जाएगी। पहले तो ये करारदाद शायद सेशन में आ न सके, अगर आ भी गई तो हुकूमत की जानिब से इसकी मुखालफत की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।